یہ ہے وقت میڈیا۔ میرٹھ کے قصبہ کٹھور میں ایک شام حاجی محمد یامین مرحوم کے نام عنوان سے ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد استاذ شاعر اسرار الحق اسرار صاحب کی صدارت و حاجی خورشید علی صاحب کی سرپرستی میں ہوا۔ شمع روشن کی کٹھور کے سابق چیئرمین و میرٹھ ضلع ادھیکش رالود مطلوب احمد گوڑ صاحب نے مشاعرے کا افتتاح کیا۔ ضلع میرٹھ کی مشہور و معروف شخصیت سوشل ورکر ندیم رمزی صاحب نے کنوینر مشاعرہ رہے شاداب حسین اور محبوب عالم، نائب کنوینر رہے عبدالحی، شورا کا انتخاب کیا کٹھور کے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر قادر کٹھوروی نے۔ مشاعرہ کمیٹی میں سالم رافع، شاہ عالم پپو، خضر اقبال، یوسف مرزا اور محمد احمد کے نام سر فہرست ہیں۔ شاعر ہیں کیا یہی تماشا ہم نے، ہم تو شاعر ہیں کیا یہی تماشا ہم نے، پھول کی پتی سے پتھر کو تراشا ہم نے۔ آئیے میں اس نوجوان شاعر سے گزارش کر رہا ہوں جو پھول کی پتی سے ہیرے کے جگر کو تراشنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور تتلیوں کے پروں پر غزل کی تصویر بنانے کا سلیقہ جانتا ہے، جس کا تعلق اتراکھنڈ سے ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ کلیم وفا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، آپ زوردار تالیوں کے ساتھ اس عظیم شاعر کا، اس عظیم نوجوان اور قلمکار کا استقبال کیجئے کہ ہماری قدر کرو اے سخن کے متوالو، ہماری قدر کرو اے سخن کے متوالو، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج دا ہم سے۔ جناب کلیم وفا مائک پر تشریف لا چکے ہیں، آپ استقبال کیجئے زوردار تالیوں کے درمیان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، وعلیکم السلام۔ دوستوں، اس فلیکس کے اندر ایک تصویر ہے حاجی محمد یامین مرحوم صاحب۔ یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جی عطا کیجئے بھائی، عطا کیجئے۔ کہہ رہا ہوں کہ بلا کا خوبصورت ہے، واہ، میاں ظاہر تو دنیا کا۔ بہت اچھا ہے۔ چاہتا ہوں آپ لوگ شریک ہوں۔ جی بھائی، بلا کا خوبصورت ہے، میاں ظاہر تو دنیا کا، حقیقت اس کی جو دیکھے پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ کیا کہنے بھائی۔ بلا کا خوبصورت ہے، میاں ظاہر تو دنیا کا، حقیقت اس کی جو دیکھے پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہنسی کیا زندگی سے بھی ہے یارب موت کا چہرہ، جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے کلیم۔ ہنسی کیا زندگی سے بھی ہے یارب موت کا چہرہ، بہت اچھا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ کہہ رہا ہوں کہ جی عنایت۔ آنکھوں میں اشک، ہاتھوں میں پتھر نہیں ملا۔ واہ کیا کہنے بھائی۔ آنکھوں میں اشک، ہاتھوں میں پتھر نہیں ملا، دشمن بھی ہم کو قد کے برابر نہیں ملا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے میرے بھائی۔ آنکھوں میں اشک، ہاتھوں میں، آنکھوں میں اشک، ہاتھوں میں پتھر نہیں ملا، دشمن بھی ہم کو قد کے برابر نہیں ملا۔ ہم نے سمندروں کو کھنگالا بہت مگر امید بد نصیب کو گوہر نہیں ملا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، زندہ باد بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھے، بہت اچھے کلیم وفا صاحب بہت اچھی اور بڑی سچی شاعری سے ہمیں سرفراز کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں اشک، ہاتھوں میں پتھر، پتھر نہیں ملا، واہ
دشمن بھی ہم کو قد کے برابر نہیں ملا. ہم نے سمندروں کو کھنگالا بہت مگر امید بد نصیب کو گوہر نہیں ملا. کیا کہنے جی عطا کیجئے. امید بد نصیب کو گوہر نہیں ملا. الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ متحد نہیں. الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ متحد نہیں. متحد سے جن یتیموں کو رہبر نہیں ملا. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے کلیم بھائی, کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے. واحد بھائی بھی اپنی محبتوں کے ساتھ پیش آئے ہیں. بھائی بہت خوب, بہت شکریہ واحد بھائی, بہت بہت شکریہ. کیا کہنے کلیم وفا. زندہ باد. بہت اچھا ہے میرے بھائی. واہ واہ. وہ کلیم بھائی وہ نظمی بھی الزام وہ نظم بھی پڑھیو جیل والی. ہاں وہ ضرور پڑھیو. الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ متحد نہیں. مدت سے جن یتیموں کو رہبر نہیں ملا. مدت سے جن یتیموں کو رہبر نہیں ملا. قیمت صداقتوں کی چکانی پڑی مجھے. قیمت صداقتوں کی چکانی پڑی مجھے. کچھ دوستوں کے آج موافق نہیں ہوں میں. واہ کیا کہنے. قیمت صداقتوں کی چکانی پڑی مجھے. کیا کہنے. کچھ دوستوں کے آج موافق نہیں ہوں میں. کڑوی ہے گفتگو میری دل میں کپٹ نہیں. اللہ جانتا ہے منافق نہیں ہوں میں. بہت اچھے بہت اچھے. بہت اچھا مصرع ہے بھائی. زندہ باد. اللہ جانتا ہے. کیا کہنے. بھائی جان ہے بھائی. کیا کہنے کلیم بھائی. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے ہیں. شکیل سکندر آبادی بھی دعائیں دے رہے ہیں. بھائی بہت بہت شکریہ شکیل صاحب, بہت بہت شکریہ. واہ. قیمت صداقتوں کی چکانی پڑی مجھے. کیا کہنے. کچھ دوستوں کے آج موافق نہیں ہوں میں. کڑوی ہے گفتگو میری دل میں کپٹ نہیں. اللہ جانتا ہے منافق نہیں. اللہ جانتا ہے منافق نہیں ہوں میں. بہت اچھا شعر کا کلیم بھائی. زندہ باد. محترم بہت شکریہ. عرض کرتا ہوں دیکھیے گا. عنایت بھائی عنایت. کہہ رہا ہوں کہ ہر ستم بھول کے, محترم افروز تانوی صاحب مجھے حکم کر رہے ہیں, میں پڑھتا ہوں. ہر ستم بھول کے دشمن کو دعا دی میں نے. دیکھیے گا جناب. جی بھائی عطا کیجیے. زندگی ہر ستم بھول کے دشمن کو دعا دی میں نے. گلزار صاحب. جی بھائی عطا کیجیے. ہر ستم بھول کے دشمن کو دعا دی میں نے. دشمنی جا تیری بنیاد ہلا دی میں نے. بہت اچھا ہے. ہر ستم بھول کے بھائی کیا کہنے. واہ. ہر ستم بھول کے دشمن کو دعا دی میں نے. دشمنی جا تیری بنیاد ہلا دی میں نے. لے نہ ڈوبے اسے احساس کہیں پسپائی کا, بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے. لے نہ ڈوبے. بہت اچھے. لے نہ ڈوبے اسے احساس کہیں پسپائی کا, بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے. بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے. شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا. بہت اچھا ہے. کہہ رہا ہوں کیا ملا آگ عداوت کی لگا کر تم کو. کیا ملا آگ عداوت کی لگا کر تم کو. عشق کرتے تو زمانے کو بدل سکتے تھے. اچھا ہے. بہت اچھا ہے. کیا کہنے. عشق کرتے تو زمانے کو بدل سکتے تھے. تم نے چاہا ہی نہیں رکھنا محبت کا بھرم, کوششیں کرنے سے حالات بدل سکتے تھے. بہت اچھے. کیا کہنے کلیم وفا. زندہ باد.
بہت اچھی اور سچی تم نے چاہا ہی نہیں رکھنا محبت کا بھرم، کوششیں کرنے سے حالات بدل سکتے تھے، کہہ رہا ہوں کہ زمین سے آسمانوں تک الگ پہچان والے ہیں، زمین سے آسمانوں تک الگ پہچان والے ہیں، ادب اخلاق الفت اور نرالی شان والے ہیں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، زمین سے آسمانوں تک الگ پہچان والے ہیں، ادب اخلاق الفت اور نرالی شان والے ہیں، نہ ہرگز بھول اے دنیا تیری رونق ہمیں سے ہے، ادب سے کر سلام ہم کو، ہم ہندوستان والے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے کلیم وفا، ادب سے زندہ باد۔ میں اگر سچ میں شعر پڑھ رہا ہوں تو ایک مرتبہ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے بہت شکریہ اپنے مہمان شاعر کلیم وفا صاحب کا، بہت بہت شکریہ کلیم بھائی۔ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا، کہہ رہا ہوں کہ بہت سوئے ہو، بہت سوئے ہو، بہت سوئے ہو، بہت سوئے ہو غفلت میں کہ اب بیدار ہو جاؤ، کیا کہنے، بہت سوئے ہو غفلت میں کہ اب بیدار ہو جاؤ، بہت سوئے ہو غفلت میں کہ اب بیدار ہو جاؤ، وطن کے دشمنوں کے واسطے تلوار ہو جاؤ، بہت اچھا، بہت سوئے ہو غفلت میں کہ اب بیدار ہو جاؤ، وطن کے دشمنوں کے واسطے تلوار ہو جاؤ، اگر تم دیکھنا چاہو ہنسی کل اپنے بچوں کا تو اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، چاہو ہنسی کل اپنے بچوں کا، بہت اچھے، کیا کہنے کلیم وفا، زندہ باد زندہ باد، تو اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہہ رہا ہوں کہ خود کو اس دور کے سانچے میں یوں ڈھالا جائے، واہ، نوجوانوں آپ لوگوں خود کو اس دور کے سانچے میں یوں ڈھالا جائے، خود کو اس دور کے سانچے میں یوں ڈھالا جائے، دل سے قاتل کا ہری خوف نکالا جائے، بہت اچھے بہت اچھے، خود کو اس دور کے سانچے میں یوں ڈھالا جائے، دل سے قاتل کا ہری خوف نکالا جائے، سیخ طوفان سے تو آنکھ ملانے کا ہنر اس سے پہلے کہ تیرے گھر سے اجالا جائے، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، میں جتنی محنت، کیا کہنے، بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بھائی دیکھیں، سچ تو ایک منٹ، سچ تو یہ ہے کہ کلیم وفا صاحب بہت سچی اور بہت اچھی زندہ دلی والی شاعری آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ذرا زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے، اور جو لوگ پچھلی صفوں میں کھڑے ہیں اگر مناسب ہو تو وہ آگے آ جائیں اور اچھا لگے گا۔ ہمارے مہمان شاکھنڈ سے تشریف لائے ہیں جناب کلیم وفا صاحب، جی عطا کیجئے بھائی۔ کہہ رہا ہوں کہ بہت سوئے ہو غفلت میں کہ اب بیدار ہو جاؤ، وطن کے دشمنوں کے واسطے تلوار ہو جاؤ، شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا گلزار صاحب، جی عطا کرے بھائی۔ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں، شفیق بھائی کہاں ہے شفیق جی محترم، حقیقت میں حقیقت سے نہیں ہے واسطہ کچھ بھی، کیا کہنے، حقیقت میں حقیقت سے نہیں ہے واسطہ کچھ بھی، دکھاوے کے فقط چہرے پہ پردے ڈال رکھے ہیں، بہت اچھے بہت اچھے، حقیقت میں حقیقت سے نہیں ہے واسطہ کچھ بھی، دکھاوے کے فقط چہرے پہ پردے ڈال رکھے ہیں، بھروسہ ہی نہیں جیسے خدا کی ذات پر ان کو، حفاظت کے لیے لوگوں نے کتے پال رکھے ہیں، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے کیا کہنے، آگے آ جائیے دوستو، آگے آ جائیے اور مزہ لیجئے اپنے مہمان شاعر کلیم وفا کی شاعری سے، آگے آ جائیے دوستو اور آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، بہت اچھی اور بڑی عظیم شاعری پیش کر رہے ہیں جناب کلیم وفا صاحب، آ جائیے دوستو آگے آ جائیے، کیا کہنے کلیم بھائی، زندہ باد، کیا کہنے بھائی، لوٹ لیا مشاعرہ، کلیم زندہ باد، قسم سے لوٹ لیا مشاعرہ، کیا کہنے بھائی، بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، مبارکباد قادر، تمہیں بھی مبارکباد کہ مشاعرہ کامیاب ہو گیا، جناب کلیم وفا نے ایک ایک مصرع بہت دمدار پڑھا ہے، جی پڑھیے اور پڑھیے۔ حقیقت میں حقیقت سے نہیں ہے واسطہ کچھ بھی، دکھاوے کے فقط چہرے پہ پردے ڈال رکھے ہیں،
بھروسہ ہی نہیں جیسے خدا کی ذات پر ان کو، حفاظت کے لیے لوگوں نے کتے پال رکھے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، حفاظت کے لیے لوگوں نے کتے پال رکھے ہیں۔ پڑھتا ہوں دیکھیے گا، کہہ رہا ہوں کہ امن و امان کی موت کا، امن و امان کی موت کا سامان ہو گئے۔ اچھا حقیقت میں حقیقت سے نہیں ہے واسطہ کچھ بھی۔ جی جی امن و امان کی موت کا سامان ہو گئے، کل کے مداری آج کے سلطان ہو گئے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، واہ۔ امن و امان کی موت کا سامان ہو گئے، کل کے مداری آج کے سلطان ہو گئے۔ کیجئے سنبھل کے ان سے میاں آپ گفتگو، اب وہ ضمیر بیچ کے دھنوان ہو گئے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کیا شاعری ہو رہی ہے۔ اب وہ ضمیر بیچ کے دھنوان ہو گئے۔ کہہ رہا ہوں کہ اس کی نظریں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ اس کی سے سمجھ جائیں گے، بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ اس کی نظریں ہیں، اس کی نظریں ہیں جس کی عزت پر بے ضمیروں کا خاندان ہے کیا؟ اس کی نظریں ہیں جس کی عزت پر بے ضمیروں کا خاندان ہے کیا؟ میں اکیلا ہی کب تلک چیخوں، تو بھی کچھ بول، بے زبان ہے کیا؟ ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے بھائی، بہت اچھے بہت اچھے بہت۔ میں اکیلا ہی کب تلک چیخوں، تو بھی کچھ بول، بے زبان ہے کیا؟ تو بھی کچھ بول، بے زبان ہے کیا؟ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہونا تم کبھی مغرور، مشورے کے طور پہ، بہرحال میری اتنی حیثیت نہیں میں آپ کو مشورہ دے سکوں، بس میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ لیجیے۔ عنایت عنایت میرے بھائی، عنایت عنایت۔ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہونا تم کبھی مغرور ان اونچی اڑانوں پر، اچھا کیا کہنے بھائی، نہ ہونا تم کبھی مغرور ان اونچی اڑانوں پر، ہوا کا رخ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ارے کیا کہنے یار، کیا شاعری ہو رہی بھائی، زندہ نہ ہونا تم کبھی مغرور ان اونچی اڑانوں پر، ہوا کا رخ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ سنبھل کر تم کو رہنا ہے بہت شیشہ صفت والوں، یہاں پتھر اچھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ارے یار زندہ باد بھائی، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے کلیم، زندہ باد، بہت اچھے بہت اچھے۔ سنبھل کر تم کو رہنا ہے بہت شیشہ صفت والوں، یہاں پتھر اچھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت اچھا ہے، وہ پڑھ دیجئے، وہ نظم جیل والی نظم پڑھ دیجئے۔ سنبھل کر تم کو رہنا ہے بہت شیشہ صفت والوں، یہاں پتھر اچھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا، کہہ رہا ہوں کہ اگر تجھ کو یقین ہو تو تو تاریخ پڑھ لینا، اگر تجھ کو یقین ہو تو تو تاریخ پڑھ لینا۔ دلی کدھر ہے یہاں سے؟ ادھر ہے نا؟ ہاں، اگر تجھ کو یقین ہو، اگر تجھ کو یقین ہو تو تو تاریخ پڑھ لینا، تیرے جیسے بہت ہوتے ہوئے برباد دیکھے ہیں۔ اگر تجھ کو یقین ہو تو تو تاریخ پڑھ لینا، تیرے جیسے بہت ہوتے ہوئے برباد دیکھے ہیں۔ ڈرانے کی نہ کوشش کر تو ہم موسیٰ کے پوتوں کو، کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی کئی سداد دیکھے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے کیا کہنے، زوردار تالیاں بجا بھائی زوردار تالیاں بھائی، بہت اچھے بہت اچھے، بہت خوب بہت خوب۔ آرام سے واحد بھائی، آرام سے، ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے، واحد بھائی نے بھی اپنی دعاؤں سے نوازا ہے بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کلیم وفا صاحب، کیا کہنے، زندہ باد بھائی، جیت لیا، دل جیت لیا، مشاعرہ لوٹ لیا، کیا کہنے۔ وہ جیل والی نظم ضرور پڑھنا جی بھائی، میں بس جواب نہیں اس نے۔ جی جی کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی کئی سداد دیکھے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، زندہ آخری شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نظم۔ ہاں وہ نظم جی پڑھتا ہوں بھائی۔ جی بھائی، کہہ رہا ہوں کہ بنجر زمیں پہ پیار کے پودے اگائے گا، بنجر زمیں پہ پیار کے پودے اگائے گا، بنجر زمیں پہ پیار کے پودے اگائے گا،
ظلم و ستم کو تیرے جہاں سے مٹائے گا، بنجر زمین پہ پیار کے پودے اگائے گا، ظلم و ستم کو تیرے جہاں سے مٹائے گا، گھر میں خدا کے دیر ہے اندھیر تو نہیں، فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی آئے گا۔ ارے یار کیا کہنے، زندہ باد، بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ گھر میں کیا کہنے کلیم، زندہ باد۔ میرے محترم جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس شعر کو دوبارہ پڑھ لیجیے، میں پڑھتا ہوں۔ بنجر زمین پہ پیار کے پودے اگائے گا، ظلم و ستم کو تیرے جہاں سے مٹائے گا، گھر میں خدا کے دیر ہے اندھیر تو نہیں، فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی آئے گا، فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی آئے گا۔ بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ بہت شکریہ کیا گلزار کہنے صاحب، کلیم، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ محترم، مزہ بہت آ بہت گیا شکریہ۔ بھائی، بہت قیمتی اور بڑی شاعری سنائی آپ نے، وہ بھی پڑھ دیجیے۔ آخری جی میں وہ نظم پڑھتا ہوں وہ نظم سنیے دوست محترم۔ بہت صحیح بات ہے جی، ارے واہ، تو زوردار تالیاں بجا دیجیے ایک بار۔ دوستو سن 2019 26 جنوری کو ہمارے ایک دوست ہیں مظفر نگر کے نادر رانا صاحب، جی بھائی ان کا کال آتا ہے کہ ضلع کاراگار مظفر نگر کے اندر ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، آپ کو تشریف لانا ہے۔ گلزار صاحب نظامت فرما رہے تھے اور ان کی کچھ شرطیں تھی وہاں پر۔ بہرحال میں کوئی تمہید نہ کرتے ہوئے وہ نظم پڑھتا ہوں۔ جی عطا کیجیے کلیم بھائی، عطا کیجیے۔ دو چار بات بتا دیجیے، کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے، ساری بات بتائیے۔ شکریہ۔ تو میں وہ نظم سیدھے سیدھے نظم پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ جی عطا کیجیے بھائی۔ جیل کے اندر جو قیدی رہتے ہیں اور ان سے ملنے والے جو ان کے رشتے دار، گھر کے لوگ، ہوتے ہیں، بے شک وہ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ شروع کے بند میں نے وہاں سے ذکر کیا ہے، میں پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ جی بھائی عطا کیجیے۔ گلزار بھائی کا حکم ہے، شکیل صاحب جی عنایت کیجیے کلیم بھائی، عنایت کیجیے۔ بہت زبردست نظم ہے بھائی وہ۔ کہہ رہا ہوں کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے، جو منظر میں نے دیکھا ہے میں وہ تم کو بتاتا ہوں، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی۔ جو منظر میں نے دیکھا ہے میں وہ تم کو بتاتا ہوں، کہ کچھ مظلوم لوگوں کی تمہیں باتیں سناتا ہوں۔ یہاں باہر کے میدانوں میں کچھ انسان بیٹھے ہیں، بڑے ہی غم زدہ سے ہیں، بڑے حیران بیٹھے ہیں۔ کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کسی پر کچھ جوانی سی، وہ دامن میں لیے بیٹھے ہیں کچھ یادیں پرانی سی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ بھائی واہ بھائی، کیا کہنے کلیم وہ صاحب۔ دامن میں لیے بیٹھے ہیں کچھ یادیں پرانی سی، وہ ایک دوجے کو رو رو کر کے حالے دل سناتے ہیں، کیا کہنے، وہ ایک دوجے کو رو رو کر کے حالے دل سناتے ہیں، مگر بچوں کو روتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی ماں بھی اپنا حالے دل سناتی ہے، میرا بیٹا یہاں رہتا ہے کچھ ایسا بتاتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بیٹے کی جس دم یاد آتی ہے، میری پتھرائی سی آنکھوں سے نیندیں روٹھ جاتی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، بہت خوب، بہت اچھے، بہت خوب۔ کلیم وفا زندہ باد، زندہ باد۔ اپنی سچی اور اچھی شاعری سے اس مشاعرے کو ایک نئی زندگی عطا کی تم نے۔ جی کلیم بھائی سنائیے۔ وہ کہتی ہے وہ ایک دوجے کو رو رو کر کے حالے دل سناتے ہیں، مگر بچوں کو روتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی ماں بھی اپنا حالے دل سناتی ہے، میرا بیٹا یہاں رہتا ہے کچھ ایسا بتاتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بیٹے کی جس دم یاد آتی ہے، میری پتھرائی سی آنکھوں سے نیندیں روٹھ جاتی ہے۔ بہت اچھے، اگلا بند ملاحظہ فرمائیں۔ بہت اچھے۔ وہاں ایک بوڑھا، وہاں پر ایک بوڑھا، وہیں پر ایک بوڑھا اپنا زخم دل دکھاتا ہے، وہ اپنی زندگی کی داستان کچھ ایسے سناتا ہے۔ وہیں پر ایک بوڑھا اپنا زخم دل دکھاتا ہے، وہ اپنی زندگی کی داستان کچھ ایسے سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رات اور دن اس کو سمجھایا، مگر اس کو میری حالت پہ کچھ بھی نہ ترس آیا۔ جو پرکھوں سے ملی عزت وہ بیٹے نے گوائی ہے، کسی نے مجھ پہ پہلی بار یوں انگلی اٹھائی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، زندہ باد، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، بہت خوب، بہت خوب،
دیکھیے کلیم وفا صاحب جس انداز سے اور جس جذبے کے ساتھ الفاظ کو شاعری بناتے ہیں یہ قابل تعظیم ہے. جی کلیم بھائی. وہیں پر ایک بوڑھا اپنا زخم دل دکھاتا ہے. وہ اپنی زندگی کی داستان کچھ ایسے سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے رات اور دن اس کو سمجھایا مگر اس کو میری حالت پہ کچھ بھی نہ ترس آیا. جو پرخوں سے ملی عزت وہ بیٹے نے گوائی ہے. کسی نے مجھ پہ پہلی بار یوں انگلی اٹھائی ہے. کبھی سوچا نہ تو نے اتنی گھاتک دشمنی ہوگی کہ تیرے پھول سے بچوں کی کیسی زندگی ہوگی. کبھی سوچا نہ تو نے اتنی گھاتک دشمنی ہوگی کہ تیرے پھول سے بچوں کی کیسی زندگی ہوگی. کبھی تو نے نہیں سوچا کہ اس پر کیا گزرتی ہے. تیری بیوی تیری یادوں میں تل تل روز مرتی ہے. جنوں میں دشمنی کے ہائے کیا کیا کر دیا تو نے کہ اپنی خود کی بیوی کو بھی ودوا کر دیا تو نے. کیا کہنے کہ اپنی خود کی بیوی کو بھی ودوا کر دیا تو نے. اور ایک سسٹر ہے جی محترم آخری بند ہے. اور ایک سسٹر ہے جس کی آنکھ سے آنسو برستے ہیں کہ اس کے پھول جیسے ہاتھ مہندی کو ترستے ہیں. وہ کہتی ہے میرا بھائی بھی اس دلدل میں رہتا ہے. محبت کا چمن ٹھکرا کے وہ جنگل میں رہتا ہے. تم اپنے دشمن جانی کا منہ تو موڑ آئے ہو پر اپنے چاہنے والوں کو تڑپتا چھوڑ آئے ہو. ارے یار کیا کہنے. بہت اچھے بہت خوب. دوستو یہ تھے جناب کلیم وفا صاحب جو اپنے اشعار و کلام سے ہمارے قلب و جگر کی وادیوں میں اپنی جیت اور فتح کا خیمہ نصب کر رہے تھے اور ہماری پیشانیوں پر ابھرنے والی سلوٹیں یوں لب کشا تھی. یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں. یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں. ہر ذرہ صحن باغ کا ساگر بدوش ہے. دوستو جناب کلیم وفا صاحب نے اپنی بلیغ شاعری سے ہمیں سرفراز کیا اور اس مشاعرے کو ایک نئی زندگی عطا کی. اب اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.